السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے اوور تھنکنگ۔ تو آج بات کرتے ہیں اوور تھنکنگ پہ۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں اوور تھنکنگ کیا ہے۔ ہمارے برین میں لینئر موشن میں تھاٹ پروڈیوس ہوتی ہے، گول کی طرف ڈائریکشن ہوتی ہے، گول کی طرف۔ پھر راستے میں اگر ایک موڑ آ جاتا ہے تو وہ جو لینئر تھاٹ جو گول کی طرف پروڈیوس ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے سرکولیشن موشن میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ موڑ ہوتا ہے وہ سرکولیشن موشن میں تھاٹ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، اس سے ایک لوپ بن جاتا ہے، یعنی ہماری تھاٹ جو خیال ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ ٹائم لگتا ہے اتنا زیادہ ہم اپنے گول کو، اپنی ڈائریکشن کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، وہ ہم نہیں نبھا پاتے، تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑی فائل بن جاتی ہے، اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اسٹریس پروڈیوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ اسٹریس ہمیں انکانشیسلی فیل ہوتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ ہم پریزنٹ ٹائم میں نہیں ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے، برین ہے، وہ ریکوگنائز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں، لیکن آپ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ انالیسس کر کے بتاتا ہے ہمارا دماغ کہ آپ کا یہ دن ایفیشینس نہیں ہے۔ یہ تو ہے باہر کا ماڈل، باہر کا نظریہ، باہر کی طرف سے کہ اوور تھنکنگ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کی دو بڑی ریزن ہوتی ہے، فیئر یا پھر اسٹریس۔ فیئر ہمیں ہمیشہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ڈرائیوری سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نہیں سیکھ پائیں گے، ہم سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو یہ ہمیں فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس فیئر میں وجہ سے کوئی بھی کام نہیں کر پاتے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے اسٹریس۔ اسٹریس ہمیں پاس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا پاس میں ایسا ایونٹ ہوا جو ہم ابھی بھی بھول نہیں پائے، اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی اس پاس میں پھنسے ہوئے، تو ہمیں یہ جو ہے نا ہمارے اندر اسٹریس پروڈیوس کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی پاس میں کوئی ایسا کام کیا جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا اسٹریس پروڈیوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ فیئر اور اسٹریس پروڈیوس ہو رہا ہے ہمارے اندر، تو ہم جب یہ ریلائز کر لیتے ہیں تو ہم ان کا سولوشن کیا نکالتے ہیں، ہم سولوشن نکالتے ہیں پلیجر ایکٹیویٹیز، یعنی وہی پلیجر ایکٹیویٹی جو ہم مثال کے ہم گیم کھیل رہے ہیں تو ہمیں پلیجر مل رہا ہے، ہم اگر دوستوں کے ساتھ ہیں تو پلیجر مل رہا ہے، یعنی وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہمیں ڈائریکشن سے، اپنے گول سے بہت ہی دور لے کے جاتی ہے، اور ٹمپریری جو ہے نا ہمیں فیئر اور اسٹریس جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے ٹمپریری طور پر۔ اچھا، پرابلم کیا ہے کہ فیئر اور اسٹریس پرابلم نہیں ہے، پرابلم اصل میں کہ وہ ہے جو ہمارے اندر فیئر اور اسٹریس پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا، ہمیں لگتا ہے کہ فیئر اور اسٹریس پرابلم ہے تو ہمیں ان سے بچنے کے لیے ہم پلیجر ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پلیجر کے یہ اوور تھنکنگ کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ ہمارے اینسیسٹر کا گول سروائیول تھا، تو وہ اپنے ماحول کو ماسٹر کرتے تھے، یعنی جب بھی ان کو اپنے ماحول میں کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے نقصان دہ، تو وہ ایکشن لیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نا انسان نے اپنے آپ کو جنگلی جانوروں سے بچا پایا ہے۔ ہمارے تھاٹ ہمارے اینسیسٹر کی میموریز اور ان کے اپنے انوائرمنٹ سے سیکھے ہوئے لیسنس ہیں، یعنی ہمارے تھاٹ بھی ایک انہیریٹڈ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کو ہم کیسے کم کرتے ہیں، سولوشن پہ آتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو چار میتھڈ بتاؤں گی، 4 اسٹیپ بتاؤں گی۔ پہلا کہ آپ اپنا ڈریم یعنی گول، پرپس فائنڈ آؤٹ کریں۔ جیسے ہمارے اینسیسٹر کا پرپس تھا سروائیو کرنا، اور وہ ایکشن لیتے تھے اپنے سروائیول کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی اپنا پرپس جو ہے نا گول، ڈریم جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے ایکشن لینا ہوگا۔
اور دوسری ٹیکنیک آبزرو تھاٹ ٹیکنیک، یعنی تھاٹ کو انکوائر کرنا کہ آپ کو جو اگر کوئی تھاٹ آ رہے ہیں تو وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں یا تو پھر فیوچر سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں۔ اور تیسری ٹیکنیک ہے ریفریشنگ تھاٹ ٹیکنیک، یعنی آپ کو تھاٹ آ رہے ہیں کہ آپ نے تھاٹ کو جو ہے نا انالیسس کیا ہے کہ یہ سمجھو فیوچر سے ریلیٹڈ تھاٹ ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے، لیکن آپ کو تھاٹ یہ آ رہی ہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے۔ اسی تھاٹ کو آپ کو پازیٹیو تھاٹ میں چینج کرنا، ریفریش کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ کو اتنے سارے لوگ جو ہے نا ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، ان کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ریفریشنگ تھاٹ ٹیکنیک۔ اس کے ذریعے سے ہم نیو پیتھوے بناتے ہیں، نیو برین سیل بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نیوروجینیسس۔ ہم تھاٹ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ 70,000 تھاٹ ہمارے برین میں پروڈیوس ہو رہے تھے، ہم اس کو صرف ریفریش کر سکتے ہیں، نیو پیتھوے بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ ہے میڈیٹیشن بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میڈیٹیشن کی بہت ٹائپس ہیں، لیکن ایک میڈیٹیشن کی ٹائپ ہے مائنڈفلنس۔ اس میں آپ کو رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کو 10 منٹ جو ہے نا اپنے تھاٹ کو، اپنے خیال یا پھر بریتھنگ کو آبزرویشن کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فزیکل ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اوور تھنکنگ کو میڈیٹیشن اور فزیکل ایکسرسائز کے ذریعے سے کنٹرول کیا، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو ہے نا سب باتیں آپ کو ہیلپ کریں گی، مدد کریں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔